بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، دنیا میں آنسو بہانے والوں کے سب آنسو کو جمع کیا جائے تو پھر بھی وہ ان 5 ہستیوں سے کم ہی ہوگی۔ یعنی دنیا میں اللہ کی 5 ایسی پیاری گزرے ہے کہ جو بہت زیادہ روئی ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہے، جو کہ جنت کی فراق اور اللہ کی ناراضگی میں روئی۔ دوسرے حضرت نوح علیہ السلام ہے، جو اپنی امت کی غم میں روئی۔ تیسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف خدا میں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فراق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اور سیدنا حضرت امام زین العابدین واقع کربلا کے بعد اپنے والد گرامی حضرت سیدنا حسین کے پیاس یاد کر کے روتے رہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین علی ابن حسین ولادت 38 ہجری میں مدینہ المنورہ میں ہوئی۔ آپ کی والد بزرگوں اور حضرت سیدنا امام حسین اپنے والد ماجد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے اظہار عقیدت کے لیے اپنے بچوں کے نام علی رکھتے تھے۔ اسی مناسبت سے امام زین العابدین نام بھی علی ہے اور کنیت ابو محمد ابو الحسن ابو القاسم ہے، جبکہ کثرت عبادت کے سبب آپ کا لقب سجاد، زین العابدین، سید العابدین اور امین ہے۔ آپ کے والد ماجدہ حضرت سید شہر بانو فارس کے آخری بادشاہ یزدجرد کی بیٹی تھی۔ سیدنا امام زین العابدین نے 2 سال تک اپنے دادا حضور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی آغوش عاطفت میں پرورش پائی، پھر 10 سال اپنے تایا جان حضرت سیدنا امام حسن کے زیر سایہ رہے اور تقریباً 11 سال اپنے والد ماجد حضرت سیدنا امام حسین کے زیر نگرانی تربیت پا کر علوم معرفت کی منازل طے کی۔ ناظرین گرامی، کیا کوئی اس شاگرد کے علم اور عمل میں شک کر سکتا ہے جس کے استاد جنت کے سردار حسنین کریمین اور مولا علی شیر خدا ہو؟ آپ کی زندگی کا ایک واقعہ جو روزانہ 5 دفعہ رونما ہوتا ہے وہ یہ تھا کہ آپ جب بھی وضو کرتے تو آپ کا چہرہ انور زرد ہو جاتا۔ جب کوئی آپ سے پوچھا تو امام زین العابدین یوں فرماتے، کیا تم نہیں جانتے میں کس کے سامنے کھڑے ہونا جا رہا ہوں؟ تاریخی انسانی کا سب سے پرسوز واقعہ جس میں سیدنا زین العابدین کربلا میں اپنے والد گرامی اور اصحاب کے ساتھ ہونے والے تمام سانحات کے عینی شاہد بنے۔ مشیت الہی کے سبب آپ پر بیماری کے اثرات چائی رہی، جس کی وجہ سے سیدنا امام حسین نے آپ میدان میں جانے سے منع فرمایا، اور یہی سب تھا کہ یزیدی فوجیوں نے آپ کو شہید کے بجائے اسیر بنایا۔ جب اسیران کربلا گورنر ابن زیاد کے دربار میں پیش ہوئی تو سیدنا امام زین العابدین خطبہ کو سن کر ابن زیاد غصے میں آیا اور اس نے چاہا کہ انہیں بھی شہید کر دے، لیکن حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، میرے جیتے جی ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ایک عورت کے قتل اور بغاوت کے ڈر سے ابن زیاد سیدنا زین العابدین کو شہید کرنے سے باز رہا۔ اسی طرح جب حضرت امام زین العابدین خاندان رسالت کے باعثمت خواتین کے ہمراہ درباری یزید میں داخل کی گئی تو آپ نے اپنی نانا جان کے طرح شیرین زبان میں نہایت فصاحت اور بلاغت کے ساتھ خطبہ ارشاد فرمایا، اپنے خاندان کا تعارف کرایا اور نواسے رسول امام حسین کی عظمت بیان کی تو یزید کے دربار اور حضرت امام حسین کی شہادت سے ناآشنا افراد داڑے مار کر رونے لگے اور ان کی آوازیں بے ساختہ بلند ہونے لگی۔ یہ حال دیکھ کر یزید گھبرا اٹھا کہ کہیں کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے۔ اس نے اس کے رد عمل میں فوراً مؤذن کو حکم دیا کہ اذان شروع کر دو تاکہ امام زین العابدین کا خطبہ منقطع ہو جائے۔ اس عظیم سانحہ کے بعد آپ 34 سال حیات رہے، لیکن کبھی بھی کسی بھی لمحے اس سانحے کو بھول نہ پائے۔ روایات ملتے ہیں کہ آپ جب بھی پانی پیتے تو اپنے والد گرامی کو یاد کر کے بہت روتے۔ ایک روایت حضرت امام جعفر صادق سے اس طرح منسوب ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ زین العابدین رات بھر عبادت کرتے اور دن کو روزہ رکھتے۔ جب افطار کے وقت آپ کو پانی دیا جاتا تو آپ فرماتے کہ میرے بابا اور فرزند رسول کو پیاسا مارا گیا۔ آپ یہی بات دہراتے رہنے کے دسترخوان آپ کے آنسو سے تر ہو جاتا۔ کربلا کے بعد بھی بہت سے واقعات ہوئی، جیسا کہ واقعہ ہرہ
جس میں یزید کی فوج نے مدینہ پر حملہ کیا، لیکن اس جنگ کے متعلق آپ کی رائے کچھ سازگار نہ تھی، اس لیے امام زین العابدین اپنے خاندان کے ہمراہ مدینے سے باہر رہے۔ اس کے بعد توابین اور مختار ثقفی کا قیام پذیر ہوا، لیکن جب بھی انہوں نے امام سجاد زین العابدین سے رابطہ کیا تو آپ نے خیر مقدم نہ کیا۔ امام زین العابدین اخلاقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تصویر تھے۔ ایک وقت ایسا آیا جب مدینہ منورہ میں سے بنو امیہ کو نکال باہر کیا گیا تو مروان ابن حکم جو کہ امام زین العابدین کا جانی دشمن تھا، اس نے امام سے درخواست کی کہ اس کی خاندان کو اپنے گھر میں پناہ دی جائے۔ امام نے اپنی پناہ دی اور اپنے گھر میں مکمل حفاظت سے رکا۔ آپ نے شورش ختم ہونے تک اپنی بدترین دشمن کے مہمان نوازی فرمائی۔ آپ ایسے مہمان نواز تھے بیک وقت 100 گھروں کو خفیہ کفالت کر رہے تھے۔ یہ بات تب ظاہر ہوئی جب اس نے دنیا فانی سے پردہ فرمایا اور ان لوگوں کے گھروں میں راشن آنا بند ہو گیا۔ علامہ زہری لکھتے امام زین العابدین ایک رات میں 1000 نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ امام مالک کہتے ایک دفعہ امام زین العابدین عبادت میں مشغول تھے کہ شیطان اژدہے کے شکل میں آیا اور آپ کے پائے مبارک کی انگوٹھی کو کاٹنے لگا، لیکن آپ ایسے مشغول عبادت تھے کہ آپ کا دیان عبادت سے نہ ہٹ سکا، اس لیے آپ شیطان کی اس عمل سے بالکل متاثر نہ ہوئی اور آخرکار شیطان عاجز آ گیا۔ ابن عیینہ لکھتے ہیں ایک دفعہ آپ حج پر گئے تو سب لوگ لبیک پکار رہے تھے، لیکن آپ نے لبیک نہ کہا۔ لوگوں کی پوچھنے پر آپ فرمانے لگے مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں لبیک کہوں اور مجھے لا لبیک کا جواب مل گیا تو میں کیا کروں گا۔ خیر آپ نے لبیک پکارا اور آپ بے ہوش ہوا، یعنی بے ہوش ہو کر اونٹنی سے گر پڑی۔ حجاج بن یوسف کے وقت میں جب آپ دوبارہ اسیر ہوئی اور لوہے کی بھاری زنجیریں باندھ کر آپ کو قید کیا گیا اور پہرہ دار متعین کر دی گئی، امام زہری فرماتے میں جب امام زین العابدین کو قید میں ملنے گیا تو میں آپ کو دیکھ کر رو پڑا، کہنے لگا میری تمنا یہی ہے کہ میں آپ کی جگہ ہوتا اور یہ مصائب میں برداشت کرتا۔ اس پر امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تجھے یہ گمان ہے کہ اس قید و بندش سے مجھے کرب و بے چینی ہے؟ حقیقت یہ ہے اگر میں چاہوں تو اس میں سے کچھ بھی نہ رہے، مگر اس میں اجر ہے اور تذکر ہے اور عذاب الہی عز و جل کی یاد ہے۔ یہ فرما کر بیڑیوں میں سے پاؤں اور ہتھکڑیوں میں سے ہاتھ نکال دی۔ یہ اختیارات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا فرمائی گئی، اور وہ صبر و رضا ہے کہ اپنے وجود اور آسائش وجود گھر بار معلومات سب سے رضائے الہی عز و جل کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور اس میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ امام زین العابدین اگرچہ گوشہ نشین کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن آپ کے روحانی اقتدار کی وجہ سے بادشاہ وقت نے آپ کو قید بند کرنے کے بعد زہر دینے کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ اندلس، سندھ اور وسط ایشیا علاقے فتح کرنے والی ولید ابن عبد الملک 28 برس کی عمر میں جناب امام زین العابدین کو زہر دے دیا، جس کی وجہ سے آپ نے 25 محرم الحرام 95 ہجری جامع شہادت نوش کیا۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے بیٹے امام محمد باقر نے ادا کی اور آپ کو جنت البقیع میں آپ کے تایا جان حضرت امام حسن اور دادی جان حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پہلو میں دفن کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ظاہری باطنی برکات سے مسلمانوں کے فیضیاب فرمائے اور ان کے اخلاص مندانہ قربانیوں کی برکت سے اسلام کو ہمیشہ مظفر منصور رکھے۔ اے اللہ پاک تجھے امام سید سجاد کا واسطہ مجھے سجدہ کرنے والا بنا اور باقی علم خدا کی وسیلے سے علم دین کی دولت سے مالا مال فرما۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری مسلمانوں کی فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کرے۔ مزید ایسے اچھے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ جزاک اللہ۔